الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما علی خیر الانام محمد۔ احباب ذی وقار، عالمی جامعہ قادریہ میاں والی کا خیر آبادی رضوی درس نظامی کورس ہے۔ کورس کا CR محمد ضیاء الحق چوہان آپ سے مخاطب ہوں۔ 9 نومبر 2025 کو 9واں ہفتہ وار ٹیسٹ تھا فارسی قاعدہ کا۔ اس میں ایک ہی سوال تھا مصدر کے متعلق۔ مصدر کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اردو، عربی، فارسی اور انگریزی میں مصدر کیسے بنتا ہے اور مصدر سے کیا کیا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ان چاروں زبانوں میں مصادر کی 4 مثالیں بھی مانگی گئی تھیں۔ حل شدہ پیپر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، توجہ سے اس کو دیکھ لیجئے تاکہ سب طلبہ و طالبات کی دو رائے ہو جائے اور باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں۔ مصدر ایسا لفظ جس سے دوسرے الفاظ نکلیں مصدر کہلاتا ہے، یعنی مصدر اصل ہے اور اسماء و افعال جو مصدر سے نکلتے ہیں وہ اس کی فرع ہیں۔ مصادر سماعی ہوتے ہیں، یعنی جس لفظ کو اہل زبان مصدر قرار دیں گے اسے ہی مصدر مانا جائے گا۔ کسی بھی زبان کے جتنے زیادہ مصادر طالب علم کے حافظہ میں محفوظ ہوں گے اس کی اس زبان پر گرفت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اردو زبان میں لفظ کے آخر میں نون الف نا مصدر کی پہچان ہے، جیسے کھانا، پینا، لکھنا وغیرہ۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بعض الفاظ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں، جیسے نانا۔ اب نون الف نا تو آ رہا ہے اس کے آخر میں، لیکن یہ مصدر نہیں ہے بلکہ یہ ایک رشتہ ہے جس کا نام ہے نانا۔ اسی طرح اردو میں ایک لفظ آتا ہے تانا بانا، تو حساب کتاب کرنا کسی معاملے میں اور سوچ بچار کرنا، اسے کہتے ہیں تانا بانا بننا، تو یہ بھی تانا بانا مصدر نہیں ہے۔ اسی طرح سے فارسی زبان میں اگر مصدر کی پہچان کی بات کی جائے تو لفظ کے آخر میں دن یا تن مصدر کی پہچان ہے، جیسے خوردن، نوشیدن، نوشتن، یہ سارے مصادر ہیں۔ یہاں بھی جیسے اردو میں استثنائی صورت بیان کی ہے، اس میں بھی بعض الفاظ مستثنیٰ ہوتے ہیں، جیسے ایک لفظ ہے گردن، اس کے آخر میں دن موجود ہے، اس کے باوجود یہ مصدر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہل زبان نے اسے مصدر قرار نہیں دیا، ان سے یہ بطور مصدر سنا نہیں گیا، بلکہ جسم کے ایک حصے کے نام کے طور پر اہل زبان نے اسے استعمال کیا ہے۔ عربی زبان میں لفظ کے آخر میں تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش سے مصدر کی پہچان ہوتی ہے، جیسے اکلن کھانا، شربن پینا، کتابتن لکھنا وغیرہ۔ عربی میں لفظ کے شروع میں لام تعریف یعنی ال بھی مصدر کی نشاندہی کرتا ہے، جیسے القلم، العلم وغیرہ۔ English. In English language, the infinitive has word to before the first form of a verb. For example, to eat, to drink, and to write, etc. مصدر سے کیا کیا بنتا ہے؟ فارسی قاعدہ میں جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے مطابق مصدر سے افعال بنتے ہیں، جیسے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل حال، فعل مستقبل، فعل امر اور فعل نئی وغیرہ۔ یوں ہی مصدر سے اسماء بھی بنتے ہیں، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم آلہ اور حاصل مصدر وغیرہ۔ 4 مثالیں اردو، فارسی، عربی اور انگریزی مصادر کی۔ سنوارنا اردو کا مصدر ہے، آخر میں نون الف نا ہے۔ فارسی میں اس کا نام ہے آراستن، آخر میں تن مصدر کی پہچان۔ عربی کا مصدر ہے تزیین، تنوین ہے آخر میں۔ اور انگلش کا مصدر ہے ٹو ڈیکوریٹ، فرسٹ فارم آف دا ورب
اور اس سے پہلے ٹو، یہ پہچان ہے مصدر کی۔ دوسری مثال ہے آزمانا، فارسی میں آزمودن، عربی میں تجربتن، انگریزی میں ٹو ٹیسٹ۔ آرام دینا، فارسی میں آرامیدن، عربی میں اراحتن اور انگلش میں ٹو گیو ریسٹ۔ آرام کرنا، آرمیدن، فارسی میں، عربی میں ہوگا راحتن اور انگریزی میں ٹو ٹیک ریسٹ۔ تو یہ تھا مختصر سا پیپر جس سے مصدر کے حوالے سے ہماری معلومات کی دہرائی ہو گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں شوق اور ذوق کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس علم کو ہمارے لیے نافع بنائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین ثم آمین۔